کیونکہ ہمارا جو ذیلی عنوان ہے وہ نعت کا ہے، تو اس میں تقدیس ادب میں نعت کی کیا جگہ ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو اگر ڈاکٹر صاحب آپ روشنی ڈالیں تو میں. شکریہ بہت بہت. سب سے پہلے تو میں ادارے کا مسرور کیفی نعت اکیڈمی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے فارسی ادب کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا، اور وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پر مسرور نعت کیفی اکیڈمی کے جو پروگرامز ہیں وہ دیکھتا ہوں. خوشی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے میں، کسی نہ کسی صورت میں اس بے روی کے دور میں علم کی شمع جو ہے وہ جلائے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت اس میں اور جلا بخشے. تو خوشی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب موجود ہیں. تو ان کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ خود ہمارا تعارف بھی ہیں. تو چونکہ محبت والے آدمی ہیں، پھر ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو اللہ رب العزت عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے. تاریخ کے حوالے سے اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، بلکہ ہم کہیں تو ہمارے لیے، ہمارے طبقے کے لیے تاریخ کا ایک حوالہ ہے ڈاکٹر صاحب. اللہ رب العزت ان میں برکتیں عطا فرمائے. فارسی ادب میں تقدیسی ادب کا ارتقاء. تو تقدیسی ادب اگر ہم اصطلاح کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں توحید باری تعالیٰ کا رنگ آتا ہے، اور ویسے عمومی طور پہ دیکھیں تو ادب نام ہی تقدیس کا ہے. کیا کہنے ادب نام ہی تقدیس کا ہے. ادب کیا ہے؟ ادب یہی ہے کہ جرت رندانہ ہو اور دوسروں کے سننے کی سکت آپ کے اندر موجود ہے، جسے ہم صبر سے تعبیر کرتے ہیں. حق گوئی ہو اور صبر ہو، یہی ادب ہے، یہی ترقی پسندی ہے، یہی ترقی پذیری ہے. تو تقدیسی ادب سے اگر خصوصی طور پہ مراد لیں گے تو وہ توحید باری تعالیٰ کے مضامین ہیں. عمومی طور پر مراد لیں گے تو ادب ہی ادب ہے. اور ادب کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر آپ راہ ادب پر چل پڑیں. تو فارسی ادب کی جہاں تک بات ہے تو میرے جہاں تک ناقص مطالعے کی بات ہے تو فارسی ادب کا جو ارتقاء ہوا ہے یہ تو اسی وقت سے ہو گیا جب سے فارس آباد ہوا ہوگا. ظاہر ہے قبل از اسلام اس کی تاریخ ہے، اور قبل از اسلام توحید کے مضامین تقریباً دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب توحیدی مضامین، یہ الگ بات ہے کہ اس میں پھر شرکیہ مضامین شامل ہو گئے، لیکن یہ بنیادی طور پر حضرت انسان میں توحید موجود ہے، اس کی سرشت میں توحید موجود ہے. یہ خارج کے عوامل ہیں جو انسان کو جو ہے وہ شرک کی جانب کھینچ لیتے ہیں. تو تقدیسی ادب یا فارسی ادب کی جب ہم بات کریں گے تو زمانہ قریب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فارسی ادب کے 4 عناصر اربع ہیں. ایک ہے فردوسی جن کا شاہنامہ ہے، اور وہ شاہنامہ ایسا ہے کہ اس میں رزم و بزم کے مناظر کی جو عکاسی ہے وہ اتنی زندہ و جاوید ہے کہ جس کی بنا پر فردوسی اب تک زندہ و جاوید. اسی طرح خیام ہے، اس کی رباعیات ہیں تو وہ رند و مستی کے عالم میں ہے، وہ بھی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے فارسی ادب کے اندر. اسی طرح شیخ سعدی ہیں، مصلح الدین شرف الدین شیخ سعدی، ان کا ادب موجود ہے گلستان بوستان کی صورت میں. ہمارے خطے میں تو وہ کبھی بھی مفقود نہیں ہو سکتے. اسی طرح حافظ شیرازی ہیں. تو یہ 4 عناصر اربع ہیں جو فارسی ادب کے ہیں. باقی فارسی ادب میں نعتیہ شاعری کا آغاز تو وہ ظاہر ہے کہ ابھی علامہ فیصل صاحب پروگرام سے پہلے بتا رہے تھے
کہ فردوسی کی نعتیہ شاعری سے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا، لیکن موضوع جو ہے وہ ہمارا متعین ہو گیا کہ فارسی کا مطلب، فارسی ادب میں تقدیسی ادب کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ادب کی بات کرنی ہے، اور جب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے تو پھر سراپا ادب ہی ادب ہے۔ تو مولانا روم کے حوالے سے تقدیسی ادب کا ایک شعر ہے، لطیف لغت اللہ بوئیں رنگے کثیف، کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ ہے تقدیسی ادب۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از حل شود بے قیل و قال۔ تو یہ مولانا روم ہے، پھر انشاءاللہ